دنیا کے بہترین محققین میں شامل مبشر رحمانی کون ہیں؟ ان کو اس لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا؟ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لسٹ کیا ہے اور یہ لسٹ کون جاری کرتا ہے؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستو، حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی ہے کہ دنیا کے بہترین محققین کی فہرست میں پاکستان کے ایک کمپیوٹر سائنسدان مبشر حسین رحمانی کا نام بھی شامل ہے۔ بس اس خبر کا آنا تھا کہ ہر طرف مبشر رحمانی کا نام گونجنے لگا اور کبھی پاکستان کی وزارت سائنس اور کبھی پاکستان میں امریکی سفارتخانے کی طرف سے مبشر رحمانی کو مبارکبادیں ملنا شروع ہو گئیں۔ آئرلینڈ میں رہائش پذیر مبشر رحمانی نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ فیس بک پر نہیں ہیں اس لیے انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ لوگ فیس بک پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے بتایا کہ تمہارا وہاں بہت ذکر ہو رہا ہے، مبارک دینے والوں میں تو سابق کرکٹر شاہد افریدی بھی شامل تھے۔ میں تھوڑا بہت ٹویٹر ضرور استعمال کرتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے مبارکباد دی میں نے ان کا وہاں شکریہ بھی ادا کیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ انہیں کس چیز کی مبارکباد مل رہی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ فہرست کیا ہے؟ رحمانی کہتے ہیں کہ یہ ان محققین کی ایک لسٹ ہوتی ہے جن کا کام بہت زیادہ جگہ پر چھپا اور سراہا گیا ہو۔ اصل میں فہرست چھپنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں اس شخص کا نام ہوتا ہے۔ رحمانی کے مطابق یہ لسٹ کریوٹ ایک ادارہ جاری کرتا ہے جو کہ ریسرچ کے اندر ایک قسم کی ریگولیٹری باڈی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہیں چاہے وہ کہیں پبلش ہو، یہ ادارہ ان پبلیشنز یا جرنلز کو مانیٹر کرتا ہے اور صرف کوالٹی کو یقینی بنانے کے بعد ہی فہرست بناتا ہے۔ مبشر رحمانی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سائنس کے 18 سے 20 ہزار کے قریب جرنل ہیں۔ کلیروٹ انہیں کنٹرول کرتا ہے، ہر سال ان کا امپیکٹ فیکٹر بھی ایشو کرتا ہے کہ ان کی کوالٹی کیسی ہے۔ اس سال جو انہوں نے پوری دنیا میں آج سے لے کر پچھلے 10 سال تک جتنے بھی محققین اور سائنسدان ہیں جو کہ تقریباً 80 لاکھ بنتے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، پھر دیکھا کہ انہوں نے 10 سال کے اندر کیا کیا ریسرچ کی ہے، کون کون سی ریسرچ آرٹیکل پبلش کیے ہیں۔ ان سب میں سے جو سب سے اچھے یعنی ٹاپ 1% تھے ان کو فیلڈ وائز رکھا اور پھر ہر فیلڈ کے حساب سے ٹاپ 1% کو چنا۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مبشر بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر سن 2020 میں پوری دنیا میں صرف 124 کمپیوٹر سائنسدان اس کیٹیگری میں آئے جو ٹاپ 1% کے اندر آتے تھے، یعنی 10,000 کمپیوٹر سائنسدان میں سے ٹاپ 1%۔ وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ سائنسدان دو نبی تو نہیں کر رہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اور اس کی ریسرچ 1 یا 2 سال پر محیط نہ ہو بلکہ اس نے بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکل زیادہ عرصے تک لکھے ہوں، وہ آرٹیکل بھی بہت زیادہ سائیڈڈ آرٹیکل ہوں، یعنی کہ ان کا بہت جگہ ذکر ہوا ہو۔ مبشر رحمانی کے مطابق اس مرتبہ جن 5 افراد کو نوبل پرائز ملے ہیں وہ بھی اس ہائیلی سائیڈڈ ریسرچز کی لسٹ میں ہیں جن میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ مبشر کے بقول سادہ زبان میں تو یہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہے، اگر اسے تھوڑا وسیع کر لیں تو یہ ہر قسم کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل فون نیٹ ورک 4G 5G 6G ان میں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیہائنڈ دی اینیمیز لائن جو دشمن کے صفوں کے پیچھے کام کرنے والے کوگنیٹو ریڈیو نیٹ ورکس ہوتے ہیں، جیسا کہ فوج جب کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو اس نے وہاں جا کے اپنی کمیونیکیشن قائم کرنا ہوتی ہے، کیونکہ دشمن پیچھے ہٹتا ہوا کمیونیکیشن نیٹ ورک کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ پیمانے کا ہونا چاہیے جسے ہیک نہ کیا جا سکتا ہو۔ وہ کمیونیکیشن سافٹ ویئر ڈیزائنڈ ریڈیو ہوتے ہیں۔ ملٹری میں تو یہ ٹیکنالوجی بہت عرصے سے استعمال ہو رہی ہے، مگر اسے کمرشل طور پر عوام کے استعمال کے لیے کیسے بنایا جائے، اس پہ میرا کافی کام ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک موبائل فون میں جب آپ سم ڈالتے ہیں تو ایک نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، سم میں ایک چپ ہوتی ہے جو آپ کو BTS ٹاور سے کنیکٹ کراتی ہے اور پھر آپ ایک خاص فریکوینسی پر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوگنیٹو ریڈیو والا موبائل ایسا موبائل ہوتا ہے جس کے اندر ذہانت ہوگی، وہ اس ذہانت کی بنا پر فریکوینسی کو چیک کرے گا اور ہیک کر لے گا، اور جو اس کو خالی ملیں گے اس پہ اپنی کمیونیکیشن قائم کر دے گا۔ اس طرح کوگنیٹو ریڈیو والے موبائل میں کوئی سم نہیں ہوگی، وہ خود ہی خالی فریکوینسی ڈھونڈے گا اور اس پہ
کنیکشن قائم کر دے گا۔ میں نے اس کے قواعد اور طریقے پہ بہت کام کیا ہے۔ مبشر حسین رحمانی کراچی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے۔ والدین سہارنپور اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ کراچی میں FSc تک تعلیم حاصل کی، پھر مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامع شوروں سے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ میں سن 2004 میں ڈگری حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1 سال کراچی میں جاب کی، لیکن آگے بڑھنے کی جستجو کم نہیں ہوئی کیونکہ معاشی طور پہ اتنا سکھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1 سال کراچی میں جاب کی، لیکن آگے بڑھنے کی جستجو کم نہیں ہوئی کیونکہ معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا کہ خود باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں، اس لیے کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح کوئی اسکالرشپ مل جائے۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک اسکالرشپ مل گیا، جس میں باہر ماسٹر کے بعد PhD کر سکتا تھا۔ فرانس سے ایک پروفیسر آئے اور انہوں نے ایک لمبا انٹرویو لیا، اگرچہ وہ بہت مشکل تھا، لیکن خدا کے فضل سے اس میں بھی کامیاب ہوا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی شخص کو اسکالرشپ ملے گی۔ میں نے 2007 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس کی سرزمین پر قدم رکھا، لیکن اس سے پہلے کراچی میں فرانسیسی زبان کا 6 ماہ کا کورس کرایا گیا، جس کا وہاں جا کر کافی فائدہ ہوا۔ میں نے فرانس کے سب سے زیادہ معروف انجینئرنگ اسکول میں سے ایک سپلیک انجینئرنگ اسکول سے نیٹ ورکس اینڈ ٹیلی کام میں ماسٹر کیا، اور پھر اس کے بعد PhD میں فرانس کی صف اول کی ریسرچ یونیورسٹی پیخ اینڈ میری کیوری میں داخلہ لیا۔ وہاں میں نے 3 سال 3 مہینے میں PhD مکمل کر لی اور مجھے خدا کے فضل سے ویری آنر ایبل ٹائٹل کے ساتھ PhD کی ڈگری سے نوازا گیا۔ رحمانی کہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ فرانس میں مستقل سکون اختیار کی جائے۔ مجھے پیرس بہت پسند ہے اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے وہاں ہائر ایجوکیشن ڈگری کی حاصل کی تھی، اس لیے میں پاسپورٹ کا بھی اہل تھا۔ میں وہاں مستقل نوکری کرنے ہی والا تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھے رابطہ کیا۔ رحمانی کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ فرانس میں مستقل سکونت اختیار کر لی جائے۔ مجھے پیرس بہت پسند ہے اور یہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ میں نے وہاں ہائر ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی تھی، اس لیے میں پاسپورٹ کا بھی اہل تھا۔ میں وہاں مستقل نوکری کرنے ہی والا تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ تو PhD اسکالر ہیں اور ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پڑھنے گئے تھے، اس لیے آپ واپس آئیں اور 5 سال کا بانڈ پورا کریں جو آپ نے سائن کر کے دیا ہوا ہے۔ میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے لکھا کہ بانڈ میں 2 شقیں ہیں، پہلی یہ کہ میں پاکستان آ کے 5 سال ملک کی خدمت کروں گا، دوسری شق یہ ہے کہ میں آپ کے پیسے جرمانے کے ساتھ لوٹا دوں گا۔ کیونکہ مجھے یہاں پہ اپنا مستقبل نظر آتا تھا، اس لیے میری نیت اب بدل گئی، میں بھی پیسے لوٹانے کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر آپ نے وہ سارے پیسے 1 یا 2 قسطوں میں ہی لوٹانے ہیں، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن مجھے ہر مہینے 950 یورو دیتی تھی اور 4 سال میں یہ رقم لاکھوں روپے میں چلی گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی تو مجھے جاب ملے گی، اس لیے میں آپ کو اتنے پیسے 1 یا 2 قسطوں میں نہیں لوٹا سکتا۔ پھر میں نے علماء کرام اور گھر والوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، آپ اپنی جاب کی آفر چھوڑیں اور فوراً واپس آ جائیں۔ دل تو بہت دکھا، لیکن میں نے سوچا کہ وعدہ نہیں توڑتا، اس لیے میں 2012 میں واپس آ گیا اور واپس آ کر کراچی سے واک اینڈ کے اندر کاسمیٹکس کی ڈپارٹمنٹ آف کامسیٹس کے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ میں 9ویں گریڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر لگ گیا اور 5 سال وہاں کام کرتا رہا۔ مبشر کو وہاں بھی مسلسل بہترین موقع کا ایوارڈ ملتا رہا، اگرچہ ان ایوارڈ کی کوئی انٹرنیشنل حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن یونیورسٹی لیول پر ان کی کارکردگی کو سراہا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ انہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی بہترین ریسرچ پیپر کا ایوارڈ ملا۔ میں نے اور میرے ایک ریسرچ دوست نے مل کر بھی ایک پیپر لکھا جس پر ہم دونوں کو بہترین ریسرچ پیپر کا ایوارڈ ملا۔ مبشر کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی فرانس سے بہت پیار ہے، میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، لیکن اب میری شادی ہو چکی ہے اور میری اہلیہ فرانسیسی زبان نہ تو بولتی ہیں اور نہ ہی اب سیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی ایسے ملک میں رکھیں جہاں انگریزی بولی جاتی ہو، پسند تو بہت ہے لیکن مجبوری ہے۔ دوستو، آئرلینڈ کب آئے، مبشر لکھمانی کی زبانی ہی جانتے ہیں۔ مبشر رحمان پاکستان میں بانڈ کے مطابق اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد 2017 میں آئرلینڈ آئے اور وہاں پڑھا رہے ہیں۔
मुबशिर रहमानी पाकिस्तान में बॉन्ड के मुताबिक अपना वादा पूरा करने के बाद 2017 में आयरलैंड आए और अब वहाँ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले जमहूरिया आयरलैंड में 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट जॉब की, फिर इसके बाद दूसरे सबसे बड़े शहर कॉर्क में वाक़िया मिनिस्टर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बतौर असिस्टेंट लेक्चरर पढ़ाने लगे। मज़हब और साइंस। डॉक्टर रहमान पहले फ्रांस में रहे, जहाँ मुसलमानों को शिकायत है कि वहाँ के उनके खिलाफ कानून सख्त बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में तो मजहबी जमातें इसके खिलाफ मुजाहरे भी करती रहती है। अब डॉक्टर रहमानी आयरलैंड में हैं, जो कि मगरबी यूरोप में एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा कट्टर ईसाई मजहबी आबादी रहती है। तो क्या कभी उन्हें अपने मज़हब या हुलिये की वजह से कोई परेशानी हुई? तो डॉक्टर रहमानी का जवाब बहुत सादा है। वो कहते हैं कि जब आपके ज़हन में सिर्फ रिसर्च सवार होती है तो बाकी चीज़ें छोटी लगती हैं। देखें, अगर आप अपनी फ़ील्ड में माहिर हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं और मज़हब को फ़ुज़ूल में एक्सप्लॉइट नहीं करते, तो कोई आपको क्यों डिस्टर्ब करेगा। जैसे आयरलैंड, फ्रांस में 99% तो अच्छा माहौल ही है। अगर 1-2 ऐसे केस होते हैं तो आप पर सवार नहीं करना चाहिए। मैं फ़्रांस में 2007 से 2012 तक था, तो मुझे तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मज़हब या मेरे हुलिये की वजह से मुझे साइड लाइन किया गया हो। मैं बहुत अच्छी तरह मुआशरे में समझ चुका था। वैसे तो कुछ चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन मुआशरों में इतनी बर्दाश्त है कि वो आपको कबूल कर लेते हैं।